کہ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ام عبیدہ کے اندر ایک کتا ہے جس کو کھجلی کی بیماری ہو گئی. سید احمد کبیر رفاعی کی بات ہے. کتے کو کھجلی، اور کتے کو کھجلی ہوتی ہے بڑی بھیانک ہوتی ہے، انسان ہی کو کھجلی بڑی بھیانک ہوتی ہے، لیکن انسان کو کھجلی ہو تو اس سے نفرت نہیں کرنا چاہیے. حضور علیہ السلام نے انسانوں کی کھجلی کو پسند کیا اور فرمایا جس کو کھجلی کی بیماری ہوگی انشاءاللہ کبھی اس کو جذام کی بیماری نہیں ہوگی. یہ کھجلی انسان کو جذام سے بچاتی، لیکن اللہ رحم فرمائے سب کو بچائے. کھجلی سے بھی بڑی بہت دنوں تک رہتی ہے، بہت اذیت ناک بیماری، اس پر اجر بھی ہے، ثواب کی بشارت ہے. تو کتے کو کھجلی ہو گئی تو ام عبیدہ والوں نے اس کتے کو باہر کر دیا شہر سے. شہر میں آنے نہیں دیتے تھے. تو سیدی احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ اس کتے کے لیے جہاں وہ کتا رہتا تھا وہاں کھانا لے جاتے تھے، اور اس کتے کو جب کھجلی ہوتی تھی تو کپڑا رکھ کر کے اس کو حرکت دیتے تھے، یعنی اس کھجلی میں اس کی مدد فرماتے تھے، اور اس کے لیے دوا کا انتظام کرتے تھے، اس کو نہلاتے تھے. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو تندرستی عطا فرما دی. جب تک وہ کتا تندرست نہیں ہو گیا اس وقت تک برابر اس کی خارج زدہ کتے کی خدمت کرتے رہے سیدی احمد الکبیر رفاعی رحمت اللہ. آپ تھوڑا یہاں سوچئے، غور کیجئے کہ اللہ کے اولیاء کتوں کی بھی بیماری کو نظر انداز نہیں کرتے تھے. یہاں تو اگر سگا بھائی بیمار ہو، بیوی بیمار ہو، ماں باپ بیمار ہو، پڑوسی بیمار ہو، ہم ان کا بھی خیال نہیں کرتے. یہ ہے تصوف، یہ اللہ والوں کی تعلیمات ہے جس کو ہم بھلا بیٹھے، فراموش کر گئے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو ام عبیدہ میں آپ کے شہر میں جو کوڑی لوگ رہتے تھے، کوڑی سمجھتے ہیں نا، جن کو سفید داغ ہو جائے. آج کل تو معاذ اللہ اگر کسی کو سفید داغ ہو جائے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے، دیکھو یار اس کو سفید داغ ہو گیا، اس کو کوڑ ہو گیا. نہیں، کبھی کسی کی بیماری کا مذاق اڑانے کا ہمیں حق نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اپنے کیے کا بھر رہا ہے، نہیں کہیں. پتہ نہیں ہماری زندگی میں ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے. آدمی کو بڑی بات کہنا زیبا نہیں دیتا، انسان کو بڑی بات کہنا کبھی کوئی کسی کو کوئی بیماری ہو جائے دعا کرو اللہ اس کو شفا دے، اپنا کام نہیں ہے. اور خدا جانے اس کو عذاب کے طور پہ ہے یا اللہ اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے. بہت سارے اولیاء اللہ ایسے ہوئے ہیں، توجہ کرنا، بہت سارے ولی ایسے ہوئے ہیں کہ جو عبادت نہ کر سکے اور اللہ نے ان کو ولی بنانا چاہا تو پھر ان کو مرض دے دیا، انہوں نے مرض پہ صبر کیا، صبر کی برکت سے ولی ہو گئے. اسی لیے کسی کو کوئی مرض ہو آپ حرام کبھی اس کا مذاق نہ اڑائیں. اور ورنہ یاد رکھیں اگر آپ نے کسی کے مرض کا مذاق اڑایا تو اس پر وعید ہے، جب تک کہ تم اس مرض میں گرفتار نہیں ہو جاتے اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی. عورتوں میں یہ بیماری بہت عام ہے، اللہ اس کو یہ ہو گیا اور اس کو وہ ہو گیا، اور پھر کہتی ہے اللہ توبہ، مگر اس نے تو اپنے کیے کا بھر رہی ہے. توبہ کرتے جاتے ہیں اور غیبت کرتے جاتے ہیں، توبہ کرتے جاتے ہیں. یہ کیا ناٹک ہے؟ یہ عورتوں کا اپنا مزاج ہے گناہ کرنے کا، لیکن اب وہ مردوں کے اندر بھی آ رہا ہے. مرد تھوڑا سا اوپر ہو گیا، اللہ رحم و کرم فرمائے سے شروع کرتے ہیں اور پھر غیبت تو کرتے ہی. تو کم سے کم ہم کسی کی بیماری کا مذاق نہ اڑائیں. تو حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، دیکھو یہاں آپ نے دیکھا کہیں پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، بغیر کوئلے کی چائے بنانا، کبھی دیکھا یہ سب سید احمد کبیر رفاعی کی زندگی میں؟ پیسوں کی برسات کرنا، یہ سب کیا؟ اللہ والوں کی یہاں یہ چیز نہیں ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کوئی ہوا میں اڑا تو کیا کام کیا، مکھی اور مچھر سے بڑا کوئی کام نہیں کیا، کیونکہ مکھی اور مچھر بھی تو ہوا میں اڑتے ہیں، چیل کوے بھی ہوا میں اڑتے ہیں. ہوا میں اڑنا کوئی ولایت نہیں، پانی پر چلنا کوئی ولایت نہیں، کیونکہ یہ تو مچھلی اور کیکڑے بھی کرتے ہیں. یہ کام ہے خارش زدہ کتے کی خدمت، یہ ولیوں کا کام ہے. بدن پر مچھر بیٹھے اس کو اڑنے نہیں دینا، یہ اولیاء اللہ کی کیا ہے؟ تو مچھر ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے، اگر وہ مجھ سے روزی لے جاتا ہے تو لے جائے، یار کی مرضی اسی میں تو ہے. ایک ولی سے کسی نے پوچھا، توجہ کریں آپ، کیا اولیاء کی فکر ہے
ایک ولی سے کسی نے پوچھا کہ ولی مر جاتے ہیں یعنی انتقال فرما جاتے ہیں, موت آتی ہے, وصال ہو جاتا ہے, تو قبر میں ان کا جسم سلامت ہے؟ تو کہا بالکل رہتا ہے. کہا آپ تو اتنے بڑے ولی ہیں, آپ کا بھی رہے گا. فرماتے ہیں کہ لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرا جسم سلامت رہے. کہا کیوں؟ کہا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کیڑے کھا جائیں. کہا حضرت لوگ تو دعا کرتے ہیں کہ جسم سلامت رہے, آپ کہتے ہیں کیڑے کھا جائیں. کہا نادان, میں تو کسی کے کچھ کام زندگی بھر نہ آ سکا, اگر مرنے کے بعد کیڑوں کے کام آ جاؤں تو اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی. یہ فکر تھی اولیاء اللہ کی, یہ اللہ والوں کی. وہاں تک تو اپنی فکر جا بھی نہیں سکتی. جو اصل دین تھا وہ کتابوں میں مقید ہو گیا, جو اصل فکر تھی وہ کتابوں میں قید ہو گئی, اور ہوا میں اڑنا, پانی پہ چلنا, اور یہ کرنا وہ کرنا, یہ شعبدے بازیاں سب شروع ہو گئی. کچھ نہیں ہے, یہ سب شعبدے بازیاں ہیں. یا تو بندہ شریعت پر چلے یا خدا کی مخلوق پر ایسے رحم کرے جیسے ایک ماں اپنے بچوں پہ رحم کرتی ہے. یہ ولایت ہے, اولیاء کا طریقہ یہ ہے. سیدی احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ, رفاعوں کے کوڑی لوگ, کوڑی جنہیں کوئی پوچھتا نہیں. آج بھی اگر چھوٹا سا سفید داغ کسی کو ہو جاتا ہے, دادا کو سفید داغ تھا تو پوتی کو رشتے نہیں آتے, نانا کو سفید داغ تھا تو نواسیوں کو رشتے نہیں آتے. یہ ہمارے شہر کا حال ہے. اغوا لوگوں سے لوگ پوچھتے ہیں خاندان صاف ہے کہ نہیں. تھوڑا سا ذرا اس پر بھی مجھے کچھ عرض کرنے دیں. کیا پوچھتے ہیں؟ خاندان صاف ہے کہ نہیں. کہ یہ خاندان صاف ہے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہا کہ دادی, دادا, نانا, نانی, ان کو کوڑ تو نہیں ہے. میں نے کہا اگر شادی ہونے کے بعد ہو جائے گا تو, اور اگر تجھے ہو گیا تو. خاندان صاف ضرور دیکھو, لیکن یہ دیکھو کہ اس خاندان کے اندر کوئی زانی تو نہیں ہے. زانیوں کی بیٹیاں لا رہے